الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذلک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمہ ان اخذہ علیم شدید وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اعان ظالما صلی اللہ علیہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر انصاف کو بھی قائم کیا ہے اور ظلم کرنے والے بھی بھیجے، اور ظلم کی کئی قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ ظلم کی ایک قسم یہ ہے کہ کسی کو مار دیا، کسی کا مال لوٹ لیا، کسی کو نقصان پہنچا دیا۔ ایک ظالم اس طرح کا ہوا کرتا ہے۔ اور ظلم کی دوسری قسم وہ ہے جس کے مرتکب کہیں نہ کہیں ہم اور آپ ہیں، جس کے کرنے والے کہیں نہ کہیں ہم اور آپ ہیں۔ وہ ظلم کی دوسری قسم گناہوں کی قسم ہے۔ وہ ظلم کی دوسری قسم لغزشوں، کوتاہیوں، نافرمانیوں اور اللہ کے حکموں کو توڑنے کی قسم ہے، اور اللہ کی انعامات کا جو شکر ادا کرنا چاہیے تھا اس شکر کو نہ ادا کر کے ناشکری کو انجام دینے کی قسم ہے۔ اسی کو ظلم نفس کہا جاتا ہے، جو آدمی اپنی ذات پر کرتا ہے۔ اور یہی مختلف انعامات اللہ نے بنی اسرائیل پہ کیے۔ ان کو من و سلوہ بھی کھلایا، ان کو رہنے کے لیے جگہیں بھی دی، ان کو آسمان سے رزق اتروایا، تمام نعمتوں سے نوازا، لیکن وہ گناہوں پہ اڑے رہے، نافرمانی پہ اڑے رہے، اور بار بار فرمائشیں کرنے کے بعد، فرمائشیں پوری ہونے کے باوجود وہ اللہ کی بغاوت پہ اترے رہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کی آیات میں بھی ذکر فرمایا کہ ہم نے ان کو من و سلوہ کھلایا، لیکن وہ نافرمانی پہ اڑے رہے اور انہوں نے اپنی جان پر، اپنے ہی نفس پر ظلم کیا۔ ہم نے ظلم نہیں کیا، نعوذ باللہ اللہ نے ظلم کیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ بندہ جو بھی حالات جھیلتا ہے، جو پریشانیاں آتی ہیں، وہ سب ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس کہ تمام خشکی و تری میں جو بھی آزمائشیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ سب لوگوں کے ہاتھوں کی کرتوت ہے، لوگوں کے گناہوں کی نحوست ہے جو ان پہ برستی ہے۔ لہذا ظلم کئی طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ظلم گناہوں کا ہے جو ہم سے اور آپ سے سرزد ہو رہا ہے، اور ایک ظلم وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے کے اندر کیا گیا 13 سال کے عرصے میں۔ ایک ظلم وہ ہے جو حضرت بلال پہ کیا گیا گرم ریت پر گھسیٹ کر۔ ایک ظلم وہ ہے جو حضرت خباب رضی اللہ عنہ پہ کیا گیا، ان کی سر کے اوپر گرم گرم سریوں سے ان کے سر کو داغ دینے کے ذریعے۔ ایک ظلم وہ ہے جو حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ پر حضرت یاسر پہ کیا گیا، ان کو برچھا مار کے بالکل صرف کلمہ پڑھنے کی بنیاد پہ شہید کر دیا گیا۔ ایک ظلم وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس زمانے میں کیا گیا، گلے پر رسیوں سے گھوٹا جانا اور آپ پہ گندگی اور اوجڑیوں کا ڈالا جانا، یہ ظلم وہ قسم کا ہے۔ ایک ظلم وہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ کیا گیا، مصلی پہ کھڑے ہونے کے وقت میں فجر کی نماز میں آپ کو خنجر مارا گیا۔ ایک ظلم وہ ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ کیا گیا، گھر میں گھس کے لوگوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ ایک ظلم وہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ کیا گیا کہ فجر کی نماز کوفہ میں پڑھانے کے لیے نکلے ہیں مسجد کی جانب، اور ابن ملجم نے آپ کے سر پہ وار کیا اور آپ شہید ہو گئے۔ ایک ظلم وہ ہے جو بعد کے زمانے میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پیش آتا رہا ہے، چاہے وہ عبداللہ بن زبیر، چاہے وہ حضرت زبیر ہوں، اور چاہے بعد کے دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں، اور چاہے بعد کے تابعین ابو حنیفہ، سعید بن مسیب اور حضرت دوسرے
تابعین جو اللہ کے ولی تھے ان سب پہ ظلم کیا گیا۔ اور اس کے بعد کے زمانے میں دیکھیں بغداد کے ان مسلمانوں کی حالت جن پہ مختلف اعتبار سے ظلم اٹھایا گیا۔ اس کے بعد دیکھیں اسپین کے وہ حالات جن میں مختلف اعتبار سے قرآن پڑھنے پہ سزائیں دی گئی۔ لیکن اللہ کا کرنا ہے کہ ظالم کی جو مدد کرتا ہے اللہ اس کے اوپر ظالم مسلط کر دیتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَنُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ہم اسی طرح بعض ظالموں کو بعض ظالموں کا والی اور ذمہ دار بنا دیتے ہیں جو انہوں نے کیا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو اس دور میں اور کسی بھی دور میں جنہوں نے ظلم کی مدد کی اور ظلم کرنے والوں سے بڑے خوش ہوئے کہ یہ ظالم بہت اچھے ہیں، یہ ہمارے دین داتا ہیں اور تمام ہمارے سپورٹر ہیں، ہماری گورنمنٹ کا سسٹم مضبوط ہے، یہ ہمارے بہت مضبوط گویا کی پہلو اور مضبوط گویا سپورٹ ہے، ان کے ذریعے سے سورس ہے ہمارا۔ تو وہ یہ اس آیت جو یہ آیت ذکر کی گئی ہے قرآن پاک میں بالکل صادق ہے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ ہم اسی طرح ظالموں کو ظالموں کا وارث بنا دیتے ہیں، ظالموں کا والی بنا دیتے ہیں۔ مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تشریح میں جو روایت بیان فرمائی من اعان ظالما سلط اللہ علیہ، جو یہ سوچ رہا ہے کہ ہم ظالم کی مدد کریں گے ہمارا سورس باقی رہے گا اور ہمیں کوئی پریشانی پیش نہیں آئے گی، اور ظالم ظلم کر رہا ہے چاہے مسلمانوں پہ اور بھی لوگوں پہ، ہم ان ظالموں کا ساتھ دیتے رہیں گے اور ہمارا معاملہ ہمارا جھنڈا اونچا رہے گا۔ ان سب کے بارے میں ایک روایت من اعان ظالما، جس نے بھی ظالم کی مدد کی ہے اللہ اسی ظالم کو اس پہ مسلط کر دے گا، اسی کے اوپر بعد کا زمانہ ایسا پیش اس کے ساتھ آئے گا کہ وہ اسی کے ظلم سے پناہ مانگے گا، دوسروں کو ظلم میں ان کے ظلم میں پھنسانے والے لوگ وہ خود ان کے ظلم سے پناہ مانگیں گے اس آیت کے تحت۔ اور دوسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کہ اللہ جب پکڑ کرنے پہ آتا ہے ظالموں کی تو مثال پیش کی ہے گزری ہوئی قوموں کی بستیوں کو جن میں اللہ نے عذاب بھیجے، کہیں پتھروں کے عذاب، کہیں پوری پوری بستیوں کو پلٹ دیا، کہیں چیخ ایسی فرشتے کے ذریعے سے دلوائی کہ پوری کی پوری قوم کے کلیجے پھٹ گئے، اٹیک پڑ گئے اور مر گئے۔ اللہ نے انہی کی مثال پیش کی ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کہ اللہ کی جب پکڑ آتی ہے ظالموں کے خلاف تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رب کی جو پکڑ ہوتی ہے جب کسی بستی کو اللہ پکڑ لیتا ہے، کسی علاقے کے ظالموں کو اللہ پکڑ لیتا ہے اس حال میں کہ وہ ظالم ہوتی ہے وہ قوم وہ لوگ، ان اخذہ علیم شدید، تو یقین جان لو وہ پکڑ سے چھوٹ نہیں پائے گا۔ کیونکہ اس کی پکڑ اللہ کی پکڑ بہت مضبوط ہوتی ہے، وہ وقتی نہیں ہوتی ہے کہ ہاں ابھی چند سال پکڑ چلے گی اس کے بعد پھر حکومت بدل جائے گی تو پکڑ ڈھیلی پڑ جائے گی۔ اللہ کی پکڑ ازل سے تھی ابد تک رہے گی، جب کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ کی پکڑ بہت مضبوط تھی، اور جب کچھ نہیں رہے گا دنیا فنا ہو جائے گی تمام لوگ ختم ہو جائیں گے اس وقت بھی اللہ کی پکڑ بڑی سخت اور مضبوط رہے گی۔ اس لیے اللہ نے جو ظلم کی نحوست بیان فرمائی ہے، چاہے کافروں پہ ظلم ہو چاہے مشرکوں پہ ظلم ہو، اللہ ان کی بھی بد دعا قبول فرماتا ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے دعوت المظلوم ولو کان کافرا فإنها ليس دونها حجاب، کہ مظلوم کی بد دعا چاہے وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو، مشرک ہی کیوں نہ ہو، بالکل اپنے زمانے کا سب سے بڑا گناہگار ہی کیوں نہ ہو، اس کی بد دعا اللہ کے یہاں ایک حق رکھتی ہے۔ فإنها ليس دونها حجاب، اس کی بد دعا کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہوا کرتی، اللہ کے یہاں وہ پہنچ کے رہتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے اتقوا دعوت المظلوم فإنها لا تحمل على الغمام، کہ مظلوم کی بد دعا سے، جو مظلوم ہے جس کے اوپر ظلم کیا گیا اس کی تم بد دعا سے بچو،
فَإِنَّهَا تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ، اس کی بد دعا بادلوں سے اوپر جاتی ہے۔ وَيَقُولُ اللَّهُ، اور اللہ اس کی بد دعا پہ کہتا ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، تیری بد دعا کی طفیل میں تیری ضرور مدد کروں گا۔ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، چاہے کچھ عرصے بعد، کچھ لمحے بعد، کچھ زمانے بعد کروں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قسم کے ظلم، ایک ہے کسی کے اوپر ظلم کرنا، ایک ہے اپنے گناہوں کے ذریعے سے اپنے اوپر ظلم کرنا۔ لیکن ہم اس وقت موضوع کیا ہے کہ دوسرے کے اوپر جو ظلم کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ ان علاقوں میں ظلم کیے جا رہے ہوں جہاں لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اناتھورائز رہ رہے تھے، ان کی بستیوں کو اجاڑا جا رہا ہے، ان کے بلکتے ہوئے بچوں کے آنسوؤں کو نہیں دیکھا جا رہا، ان کے بوڑھوں کے سفید بالوں کا اور ان کے معذوروں بیماروں کو روڈ پہ بلکتے ہوئے نہیں دیکھا جا رہا، اور ان کے لیے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں کہ یہ روہنگیا ہیں، یہ ودیشی ہیں، اور یہ تمام قسم کے یہ اناتھورائز جگہوں پہ قبضہ کیے، اور خود اپنا لیٹسٹ زمانے کا مسلم جس کو ہم جھوٹا سیکولر کہیں، اس کی زبان سے بھی کہیں نہ کہیں نکل جاتا ہے کہ ہاں اناتھورائز جگہ پہ نہیں رہنا چاہیے، یہ حالات اس کے اوپر نہیں آئے اس لیے اس کی زبان سے یہ نکل رہا ہے۔ اور اس نے اس بات کی تحقیق بھی نہیں کی کہ اس علاقے کے رہنے والے لوگ لیز پر 100 سال کا ایگریمنٹ بنائے بیٹھے ہیں، ان کے پاس مکمل کاغذات ہیں، مکمل اسٹامپ ہیں، اور گورنمنٹ نے بھی ان سے اسٹامپ کے پیسے لیے ہیں۔ اس وقت وہ اندھے لوگ جو اسٹامپ کے پیسے لے رہے تھے، اس وقت وہ کہاں تھے جو اناتھورائز کا آج نام لے رہے ہیں؟ لیکن ان کی آنکھوں میں سیل نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کی بد دعاؤں کو، ان کے آنسوؤں کو، ان کی چیخوں کو نہیں سن رہے، اور اسی کے چند لمحے کے بعد اسی علاقے سے 300 کلومیٹر کی دور کے علاقے میں، صرف 300 کلومیٹر کی دوری ہے، اس علاقے میں دراروں کا پڑنا، بھوکمپ کا آنا، ہوٹلوں اور مکانوں کا گرایا جانا جاری ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک مار ہے، ان لوگوں کی بد دعائیں ہیں جن بد دعاؤں کا ثمرہ وہ جھیل رہے ہیں۔ وہ بات الگ ہے، اسلام کسی کی تکلیف پہ خوش نہیں ہوا کرتا، مسلمان کسی کی تکلیف پر، کسی کی پریشانی پہ خوش نہیں ہوا کرتا۔ اللہ ان کے لیے عافیت کا معاملہ کرے، آسانی کا معاملہ کرے، لیکن اگر ان کی آنکھوں میں عبرت ہے، ان کی آنکھوں میں سیل ہے، تو وہ دیکھیں کہ جو بلکتے ہوئے لوگ سردی کے اس لو ٹمپریچر کے اندر، اس ٹمپریچر اس وقت میں بڑے بڑوں کا نکلنا دوبارہ ہے، وہ روڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور گڑ گڑا رہے ہیں، ان کے بچے، ان کی آنکھوں میں اف نہیں تھی، ان کی زبانوں میں اف تک نہیں تھا، ان کے دل میں یہ تک محسوس نہیں ہوا کہ وہ کیسے رہے۔ اور آج اسی دور کے بعد پلٹ کے دوسرے افراد انہی روڈوں پہ نکلے ہوئے ہیں اور جرمانے اور مختلف چیزوں کی اپیلیں کر رہے ہیں، لیکن کوئی سننے والا نہیں۔ یہی حدیث ہے، من آن ظالما سلط اللہ علیہ، ظالم کی جو مدد کرتا ہے اللہ اس کو اسی پہ مسلط کر دیتا ہے۔ اور مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ حضرت مالک بن دیرار رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ ہیں، گھر کے اندر سے نکلے، ایک تکلیف ہوئی پیٹ میں دوا لینے کے لیے، اور آپ گھر سے نکلے، گھر سے نکلنے کے بعد باہر ایک شخص اچانک ملا اور دھکا دے کے آپ کے پیٹھ پہ کئی کوڑے برسائے، بہت کوڑے مارے۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے بد دعا نکلی، اے اللہ اس کے ہاتھ کو سوکھا کر دے، خشک کر دے۔ اللہ کے ولی کی بد دعا ہے، اور اللہ کے ولی کی بد دعائیں خالی نہیں جایا کرتی۔ اللہ کے ولی کی بد دعا تھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولی نہ غمگین ہوں گے اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا۔ لہذا جب وہ نکلا ہے اس علاقے سے، شاہدین گواہ یہ گواہی دیتے ہیں کہ اس کے ہاتھ مفلوج ہو گئے، خشک ہو گئے، اس کو اپنے ہاتھ سے کچھ اٹھانے کی طاقت باقی نہیں رہی۔ یہ مظلوم کی بد دعا ہے جو عرش سے جا کے ٹکرائی ہے۔ اسی لیے دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب۔ مظلوم کی بد دعا، جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اس کی تم بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ اور کوئی پردہ نہیں ہوتا۔
ڈائریکٹ وہ عرش سے جا کے ٹکراتی ہے اور اللہ اس مظلوم کی بد دعا کو قبول کر کے اس پہ فیصلہ کرتا ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کی شکایت کی۔ حضرت سعد بن وقاص کوفہ کے والی تھے، گورنر تھے اور اسی جامع مسجد میں امام تھے۔ ایک شخص نے شکایت کی حضرت عمر سے کہ بڑے نماز ٹائم سے نہیں پڑھاتے ہیں، وقت سے نہیں آتے ہیں۔ لوگوں سے تحقیق کی گئی، معلوم ہوا کہ نہیں، وقت سے آتے ہیں۔ اور ایک اور شخص نے شکایت کی کہ یہ انصاف نہیں کرتے ہیں، غنیمت کے مال میں لوٹ گھسوٹ کرتے ہیں، یہ غلط کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن وقاص صحابی رسول ہیں، ولیوں سے اونچا مرتبہ ہے، تابعین سے اونچا مرتبہ ہے، بزرگوں سے اونچا مرتبہ ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے دعا کی، اے اللہ اس کی بینائی سلب کر دے، اس کی قوت سلب کر دے اور اس کی عمر لمبی کر دے، اس کے فقر و فاقے کو طویل کر دے۔ روایتوں میں گواہوں نے بیان کیا، راوی نے بیان کیا کہ میں نے اس کو سڑکوں پہ، اس بوڑھے کو جس نے حضرت سعد بن وقاص کی شکایت کی تھی، جھوٹا الزام لگایا تھا، میں نے دیکھا کہ اس کی عمر بڑی لمبی ہو چکی ہے، بھویں سفید ہو چکی ہیں، لیکن وہ اس کا فقر و فاقہ غالب ہے اور وہ روڈ پر بازاروں میں چھیڑ چھاڑ لڑکیوں سے کرتا نظر آ رہا ہے۔ اور وہ یہ کہہ رہا ہے اصابتنی دعوت سعد، اصابتنی دعوت سعد، کہ مجھے سعد بن وقاص کی بد دعا لگ گئی۔ اس لیے اللہ سے حفاظت مانگیں کہ اللہ مظلوم کی بد دعا سے حفاظت کرے، ورنہ اسلام نے کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا۔ اسلام کے زمانے میں کل جنگیں تقریباً 70 جنگیں ہوئیں، 23 جنگوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے اور 27 جنگوں میں 27 غزوے ہوئے، 27 جنگوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے اور 43 جنگوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا۔ تقریباً کل جنگیں 70 جنگیں ہوئیں۔ اب 70 جنگوں کے حساب سے اگر مقتولین، مرنے والوں کی تعداد کلیکٹ کی جائے، شمار کی جائے تو کوئی گن نہیں سکتا۔ اس زمانے میں، اور پہلی ورلڈ وار ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، ان تمام جنگوں میں آپ دیکھیں کہ مرنے والوں کی تعداد کروڑوں میں، لاکھوں میں، کوئی گنتی نہیں کر سکتا مرنے والوں کی۔ لیکن ان کو آج ظالم نہیں کہا جاتا، ان کو آج سپر پاور کہا جاتا ہے، انصاف کے ٹھیکیدار کہا جاتا ہے، اور اپنے فیصلے لوگ اپنے ملک کے فیصلے ان کی کورٹ میں جا کے کراتے ہیں۔ لیکن آپ اسلام کو دیکھیں، 70 جنگیں ہوئی ہیں اور 70 جنگوں میں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے ان کو غزوہ کہا جاتا ہے 27، اور 43 جنگیں جس میں آپ نے صحابہ کو بھیجا ان کو سریہ کہا جاتا ہے، سرایا۔ ان 70 جنگوں میں مسلمانوں کی تعداد جو شہید ہوئی ہے وہ 259 ہے، اور غیر مسلموں کی تعداد جو مری ہے ان کی تعداد دیکھیں، 70 جنگیں تعداد اور اس کے بعد بھی غیر مسلموں کی تعداد 759 ہے۔ دونوں کی تعداد، 70 جنگوں کی تعداد میں مرنے والوں کی تعداد شمار کی جائے تو کل 1018 نکلتی ہے۔ اس کے بعد بھی آپ دیکھیں، اس 1018 کی تعداد کے دنیا سے جانے کے بعد اسلام نے اس عرب کے مقام پہ جہاں عورتوں کا نکلنا دوبھر تھا، جہاں عورتوں کی عزت کی حفاظت نہیں تھی، لوٹ لی جاتی تھی اور پورے قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، روایتوں میں ملتا ہے کہ اسلام کی ان 70 جنگوں کے بعد ایک زمانہ ایسا آیا کہ ایک عورت ہیرا کے مقام سے، ہیرا ایک دور دراز کا مدینے سے علاقہ ہے، مکے سے دور دراز کے، مکے کے دور دراز علاقے سے، ہیرا کے مقام سے ایک عورت نکلتی ہے اور ایسے امن و امان سے نکلتی ہے کہ وہ عمرہ ادا کر کے، حج ادا کر کے اپنی مقام پہ واپس لوٹ جاتی ہے۔ یہ اللہ نے انصاف دیا ہے اسلام کو تحفے میں، اور اسی کے طفیل، اور جو کہتا ہے کہ اسلام نے ظلم کیا، بہت جنگیں کی، بہت مارا، تو 1018 کے مرنے کے بعد اگر ایک عورت بالکل سیکیورٹی میں ہے، حفاظت میں ہے، اور ہیرا کے دور دراز علاقوں سے آ کر وہ مکے کے اندر آ کے لوٹ جا رہی ہے تو یہ 1018 قربان ہے۔ اور اسلام نے کبھی بھی اپنی جارحانہ حملہ نہیں کیا کہ اپنی طرف سے بالکل حملہ کر دیا۔ اسلام نے ہمیشہ مدافعانہ، سیلف ڈیفنس والا کام کیا ہے۔
جب سامنے والا آمادہ ہے کہ ہماری جان لوٹ لے گا، ہماری عزت آبرو لوٹ لے گا، ہمارے مال کو لوٹ لے گا، تب اسلام نے حکم دیا کہ سیلف ڈیفنس کے لیے ان سب سے جنگ کرو، اور اتنی جنگ کرو کہ پورے ملک سے، پورے علاقے سے، اور حتیٰ کہ اگر طاقت ہو تمہارے تو پوری دنیا سے ظلم کو صاف کر دو۔ اس لیے اللہ نے موقع عنایت فرمایا ہے ان تمام لوگوں کے اعتبار سے نالج بھی حاصل کریں اور خود بھی ظلم سے بچیں اور لوگوں کو ظلم سے روکیں۔ اور آخری وہی بات کہ جو ظلم کے ٹھیکیدار بنے ہیں گزرے ہوئے کل، وہ ان لوگوں کی چیخ و پکار نہیں سن رہے تھے اتراکھنڈ کے ان علاقوں میں جن کو انتھورائز اور بالکل بے حق کہا جا رہا تھا اور لوگوں کی زمین پہ قبضہ کرنے والا کہا جا رہا تھا، اور اسی کے قریب کے علاقے اور دوسرے علاقوں میں آج دراروں کا پڑنا، مکانوں کا گرنا، ہوٹلوں کا گرایا جانا، اور ان لوگوں کے رہنے والے لوگ روڈ پہ بیچارے بلکھ رہے ہیں، ان پہ بھی ہمیں افسوس ہے، کیونکہ اسلام ان کے رونے پہ خوش نہیں ہوا کرتا، مسلمان ان کے رونے پہ خوش نہیں ہوا کرتا، چاہے کافری کیوں نہ ہو، مشرک ہی کیوں نہ ہو، اس نے اپنے وقت میں اگر ظلم کیا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے، اسلام پہلے ہدایت کی دعا کرتا ہے۔ اس لیے ایک ہے دوسرے پہ ظلم کرنا، اللہ اس کا بدلہ نکال لیتا ہے، اور ایک ہے ہمارا اور آپ کا ظلم جو گناہوں کی نحوست پہ ہم نے اپنے اوپر ڈال رکھا ہے، ہم نے اپنے اوپر اس ظلم کو آمادہ کر رکھا ہے اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی خلاف ورزی سے، اور تمام جو بھی اللہ کے احکامات ہیں اور رسول کے طریقے ہیں ان کو توڑ کر۔ اس لیے کہیں وہ ظالم ہے تو کسی نہ کسی درجے میں گناہوں کی نحوست سے ہم بھی ظالم ہیں، اور اللہ کی پکڑ آئے گی تو ان کی بھی پکڑ آئے گی، اور ان ظالموں کے لیے بھی اللہ حفاظت کرے ہم سب کی، ان ظالموں کے لیے بھی پکڑ آئے گی جو اللہ کی نافرمانی پہ اڑے ہوں، جن کو ہوش و حواس نہیں آ رہے ہیں، جو غور و فکر بھول بیٹھے ہیں، جو غافلوں کی طرح کافروں مشرکوں اور کہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ جانور ہیں جانور بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، جانوروں سے بدتر زندگی گزار۔ جانور بھی اللہ کا کہیں نہ کہیں ذکر کرتا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، روایتوں میں بھی ملتا ہے، قرآن کی آیات بھی ہیں کہ ہر مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے، چڑیاں بھی اللہ کے ذکر کرتی ہیں، چیٹیاں بھی اللہ کے ذکر کرتی ہیں، لیکن ایک نافرمان ہم جیسے لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر سے خالی ہیں، اللہ کی شکر گزاری سے خالی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ظلم کرنے سے بھی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور مظلوم بننے سے بھی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد